تخلیق آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ سے مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی اسلام کی سب سے اہم اور بنیادی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی جو سیاہ بدبودار گاڑے سے تھی پیدا کیا، کیونکہ وہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ ان کی تخلیق، جنت میں قیام، شیطان کا وسوسہ، زمین پر نزول اور ان کی نسل کا آغاز پوری انسانی تاریخ کی بنیاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک خاص مدت تک مٹی کی شکل میں رکھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی اور یوں وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ بولے جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ جب فرشتوں سے ان ناموں کے بارے میں پوچھا گیا وہ جواب نہ دے سکے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اور وہ ان کے نام بتائیں، اور آدم نے ان سب کے نام بتا دیے۔ تب اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی باتیں جانتا ہوں؟ فرشتوں اور ابلیس کو سجدے کا حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ ابلیس جو کہ جنات میں سے تھا، تکبر اور حسد میں مبتلا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اس بغاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور اسے قیامت تک مہلت دے دی۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جنت میں قیام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ قرآن میں ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رکھا اور وہاں کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی، مگر ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ اور قرآن میں ہے، اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے حسد و انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے ظاہر کر دے، اور کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ حضرت آدم اور حضرت حوا شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھر ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ اب وہ زمین پر رہیں گے اور وہیں ان کی نسلیں پیدا ہوں گی۔ ہم نے کہا، نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک ٹھہرنے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ قرآن میں ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ قرآن میں ہے، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارے پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور انہیں ہدایت کی کہ اگر ان کی اولاد میرے احکامات پر چلے گی تو وہ کامیاب ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور اللہ کی عبادت اور اپنی اولاد کی رہنمائی میں مشغول ہو گئے۔ انہیں زمین پر کھیتی باڑی، جانوروں کی پرورش اور زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے درمیان ایک آزمائش پیش آئی۔ حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔
قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ان کے اس واقعے کا ذکر ہے۔ واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت آدم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ بھائی بہن آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہر حمل میں پیدا ہونے والے بہن اور بھائی کی شادی دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے بہن بھائی سے ہوتی تھی۔ قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی، اور جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حابیل سے اس کا نکاح کرنا چاہا تو قابیل نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خود اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا اور دونوں بھائیوں کو قربانی کا حکم دیا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس کی قربانی قبول ہوتی، وہ آگ اسے جلا دیتی۔ حابیل نے ایک بہترین مینڈھا قربان کیا، جبکہ قابیل نے خراب فصل میں سے کچھ غلہ قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، کیونکہ وہ متقی تھا اور نیک نیتی سے قربانی دی تھی، جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس پر قابیل کو غصہ آیا اور اس نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ قتل کے بعد قابیل نہیں جانتا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھود کر ایک مردہ کوا دفن کر رہا تھا۔ قابیل نے یہ دیکھا اور دیکھ کر کہا، افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر اس نے زمین کھود کر حابیل کو دفن کر دیا اور اسے اپنے کیے پر سخت پچھتاوا ہوا۔ حسد اور تکبر تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ اللہ صرف نیک نیتی سے کی گئی قربانی قبول کرتا ہے۔ قتل ایک سنگین گناہ ہے اور پہلا قاتل قابیل رہتی دنیا تک مجرموں میں شمار ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں حسد سے بچنا چاہیے، اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر پہلی عبادت گاہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو انسانیت کے پہلے نبی ہیں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب مقرر کیا۔ جب وہ زمین پر تشریف لائے تو ان کے لیے سب سے اہم فریضہ اللہ کی عبادت کا مرکز قائم کرنا تھا۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، جو روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر بنا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک مقدس لمحہ۔ حضرت آدم علیہ السلام انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ مقدس پتھر رکھتے اور دعا کرتے جاتے۔ اس عظیم کام کے دوران اللہ کی رحمت و برکت ان پر نازل ہو رہی تھی اور وہ فرشتوں کی رہنمائی میں اس مقدس گھر کی تعمیر مکمل کر رہے تھے۔ نورانی ماحول میں اللہ کے مقرب فرشتے ان کی مدد کر رہے تھے، جو اس عظیم عبادت گاہ کی تعمیر کو مزید بابرکت بنا رہے تھے۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد موجود تھے، ان کی مدد کر رہے تھے اور تعمیر کی تکمیل پر دعائیں دے رہے تھے۔ ہر پتھر جو رکھا جا رہا تھا اسے اللہ کے ذکر و تسبیح کے ساتھ باندھا جا رہا تھا۔ یہ وہی گھر ہے جسے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا اور قیامت تک کے لیے اسے امت مسلمہ کی عبادت گاہ کا مرکز بنا دیا گیا۔ پس منظر میں پرامن صحرا موجود تھا جس کا افق نور سے جگمگا رہا تھا۔ یہ روشنی اس بات کی علامت تھی کہ اللہ کی رحمت اس مقام پر سایہ فگن ہے اور یہ زمین کا سب سے مقدس مقام بننے جا رہا ہے۔ فضا میں روحانی سکون محسوس ہو رہا تھا جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ جگہ ہمیشہ کے لیے عبادت و توحید اور اللہ کی عظمت کی نشانی بنے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس مقدس کوشش نے خانہ کعبہ کو ایک ایسی عبادت گاہ بنا دیا جو رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے ہدایت اور برکت کا مرکز رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کے لیے مقدس بنا دیا اور یہ دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ کے طور پر ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال کی عمر پائی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت ملی اور وہ انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی اسلامی عقیدے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے،
کیونکہ وہ پہلے انسان اور نبی تھے کہ ان کی تخلیق، جنت میں قیام، شیطان کے وسوسے، زمین پر نزول اور ان کی نسل کی ابتدا پوری انسانی تاریخ کی بنیاد ہے۔ آپ کو اگر یہ اسلامک سٹوری پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے کہ مزید آپ کو کون سی سٹوری سننی ہے جو کہ آپ سننا چاہتے ہوں۔ اس سٹوری کا نام لکھیں، اس نبی کا نام لکھیں، اس اسلامک سٹوری کا نام ہمیں کمنٹ میں لکھ کر بھیجیں، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی بتائی ہوئی اسلامک سٹوری پر ہم ضرور ویڈیو بنائیں۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ نبیلہ مناف آپ کی دعاؤں کی منتظر۔ اللہ نگہبان۔